أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذ اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن جابر أنه سمع مكهولا يقول في قول الله لتركبن طبقا عن طبق قال في كل 20 سنة تدسون أمرا لم تكونوا عليه. وقال الأعمش حدثنا إبراهيم قال قال عبد الله لتركبن طبقا عن طبق قال السماء تنشقق ثم تحمر ثم تكون لونا بعد لون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک پر ارشاد فرماتی ہیں کہ لترکبن طبقا عن طبق، اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ آپ کو چڑھایا جائے گا سیڑھی سیڑھی یا طبقہ طبقہ، کیونکہ ترکبن کا مادہ جو ہے وہ رکوب سے ہے، اور طبق طبق کہتے ہیں جیسے ایک منزل ہے، مثلا ایک مکان ہے 5 منزلہ، تو پہلا منزل پہلی طبق، دوسرا تیسرا تیسری منزل. یا تو اس میں آپ نے پہلے جو ہے 3 قول پڑھے ہیں جو مشہور و معروف اقوال ہیں. پہلا قول تو یہ تھا کہ لترکبن طبقا عن طبق، یعنی حالا الی حال، کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیل کیا. کیا معنی؟ مثلا پہلے عالم ارواح میں تھا، پھر عالم دنیا میں آیا، پھر عالم برزخ میں، پھر عالم آخرت میں آئے گا. تو یہ بھی حالا الی حال. یا یوں سمجھیں کہ پہلے انسان جو ہے وہ باپ کی پشت میں تھا اور ماں کے سینے میں ایک نطفہ تھا، تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے ایک مکان معین پر رکھا، پھر وہاں اس کے بھی اطوار آئے، پہلے نطفہ تھا، پھر علقہ تھا، پھر مضغہ تھا، پھر کسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. پھر ہر 40 دن کے بعد ایک حال سے دوسرے حال میں آیا، ایک طور سے دوسرے طور میں آیا، اور ان کا درمیانی فرق جو ہے وہ 40 دن کا ہے. پھر 4 مہینے کے بعد اس میں نفخ روح ہو گئی، یعنی روح پھونک دیا گیا. اب 9 مہینے کے بعد یا جب اللہ نے چاہا تو پھر ماں کے بطن سے وہ باہر آ گیا، تو اب اس کا ایک عالم رضاعت ہے. رضاعت کے بعد پھر فطامت کا دور آیا کہ رضا چھڑوا دیا گیا. اس کے بعد پھر وہ سبی کہلایا، سبی کے بعد ولد کہلایا، ولد کے بعد مراہق کہلایا، مراہق کے بعد غلام کہلایا، غلام کے بعد شاب کہلایا، شاب کے بعد شیخ کہلایا، شیخ کے بعد حرم موت آ گئی. تو یہ حالا الی حال ہے. تو لترکبن طبقا عن طبق، یعنی ایک حال سے دوسرے حال کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اس کو منتقل کیا. تو جو پروردگار عالم اس حال سے دوسرے حال میں منتقل کرنے پہ قادر ہیں، تو وہ ہمیں عالم دنیا سے عالم برزخ اور عالم برزخ سے عالم آخرت کے اندر بھی لانے پہ قادر ہے. مقصود جو ہے وہ اثبات الآخرہ ہے. مقصود ان آیات مبارک کا حاصل کیا ہے؟ اثبات المعاد، اثبات الحشر والنشر، کہ معاد حق ہے، حشر نشر حق ہے، حساب کتاب حق ہے. ایک قول تو آپ نے یہ پڑھا تھا. اور دوسرا قول مبارک یہ تھا کہ لترکبن طبقا عن طبق میں دوسری قرات ہے لترکبن. پہلی قرات تو ہے نا لترکبن بضم الباء، اور دوسری قرات ہے بفتح الباء لترکبن طبقا. اگر بفتح الباء ہے تو پھر خطاب ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا
آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے مدنی محمد مصطفیٰ کو طبقاً الی طبقن، یعنی معراج والی رات ایک آسمان سے دوسرا، پھر دوسرے سے تیسرا، پھر تیسرے سے چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، سدرۃ المنتہا۔ تو یہ یعنی طبقات وہ ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو طے کرائے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے بارے میں ارشاد۔ یہ دو قول آپ نے پڑھے۔ تیسرا قول یہ تھا کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کیا مانا کہ تم چڑھو گے سیڑھی سیڑھی ایک حال سے دوسرا حال؟ کیا مطلب کہ جو پہلی امتوں نے اعمال کیے تھے تم بھی وہی کرو گے، یعنی جیسے پہلی امتوں میں لوگ آئے، اللہ معاف کرے، انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، اس امت میں بھی لوگ پیدا ہوں۔ پہلی امتوں میں لوگ آئے، انہوں نے انبیاء کو ساحر کہا، جادوگر کہا، اس امت میں بھی پیدا ہوا۔ پہلی امتوں میں لوگ آئے جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، اس امت میں بھی پیدا ہوں۔ پہلی امتوں میں آئے نعوذ باللہ جنہوں نے لواطت کی، اس امت میں بھی وہ گناہ کرنے والے پیدا ہوں۔ پہلی امتوں میں ایسے لوگ آئے نعوذ باللہ جن میں زنا، عریانی، فحاشی عام تھی، تو اس امت میں بھی وہی، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا لو دخلوہ جہر ضب لدخلتموہ، کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں بھی گھس گئے تھے تم بھی اسی طرح گھسو گے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سنن من قبلکم سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا فمن، اور کون ہے؟ یعنی جو یہود و نصارہ نے اعمال کیے تھے وہ تم بھی کرو گے، تم بھی انہی کی طرح انہی اعمال پہ قدم قدم سیڑھی بس سیڑھی چڑھو گے۔ تو ایک تیسرا قول جو ہے وہ یہ آیا تھا۔ یہ تین قول آپ پڑھ چکے۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس کے اندر ایک اور قول مبارک جو ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں اپنا کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کے بارے میں حضرت مکحول کا ایک قول ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ فی کل 20 سنتن، کہ ہر 20 سال کے بعد تم ایک ایسا نیا کام کرو گے جس پہ پہلے نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہر 20 سال کے بعد یعنی تم میں کوئی ایسا نیا مسئلہ اور نیا امر پیدا ہوگا لم تکونوا علیہ، یعنی اس سے پہلے وہ نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر 20 سال کے بعد ایک تبدیلی، ہر 20 سال کے بعد ایک تبدیلی، اور ہر 20 سال کے بعد ایک تبدیلی آئے گی۔ تو حضرت مکحول رحمت اللہ علیہ نے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کے اندر یہ قول مبارک بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور مفسر فرماتے ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ کا بھی ایک قول ہے کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کا معنی یہ ہے کہ آسمان جو ہے اس کے اندر تنشق یعنی پھٹے گا، پھر سرخی ہوگی، پھر رنگ بدلے گا، اور پھر آسمان پھٹ جائے گا، جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں علامات قیامت میں اذا السماء انشقت، انشقاق سما۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ ہے، اور جب آسمان پھٹتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے تغیر لون بعد لون، ایک رنگ پھر دوسرا رنگ پھر تیسرا رنگ، تو اس تبدیلی کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ قال الثوری قیس بن وهب عن مرة عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ طبقا عن طبق قال السماء مرة كالدهان ومرة تنشق۔ وروى البزار من طريق جابر الجوفي عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حالا بعد حال۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ السماء مرتن کالدہان، آسمان ایسے ہو جائے گا جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ تیل جو ہے، تیل کسی بوتل میں ہو، کافی عرصہ پڑا رہے، پھر اس تیل کو آپ استعمال کریں، باقی جو بچ جاتے ہیں نا اس میں ذرا میل ویل بھی جمع ہوتی ہے، تو اس کا ایک الگ رنگ ہو جاتا ہے۔ ایک صاف تیل جو ہے اس کا علیحدہ رنگ ہے، جب آخر میں میل والا بچتا ہے تو اس کا ایک علیحدہ رنگ ہوتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں تیل کی تلچھٹ، کہ بھی یہ تیل کی تلچھٹ بچی۔ اچھا، اور اسی طرح خدا کی قدرت ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اگر اسی تیل کو تھوڑے سے پانی میں آپ ڈال لیں تو اس میں اور رنگ پیدا ہوتے ہیں۔ اسی تیل کی تلچھٹ جو بچی ہوئی ہے اس کو آپ تھوڑے سے پانی میں ڈالیں تو کئی رنگ پیدا ہوں گے، جیسے کہکشاں کے رنگ ہوتے ہیں، ایسے عجیب عجیب رنگ اس سے نکل آتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ آسمان جو ہے اس کا رنگ بدلے گا، پھر رنگ بدلے گا حتیٰ کہ پھٹ جائے گا۔
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک جو ہے یہ ہے. ایک چوتھا قول جو ہے وہ پہلے قول کی طرف ہے کہ لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ خطاب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے والد وفات پا چکے، یتیم مکہ کی حیثیت میں آپ پیدا ہوئے، پھر آپ اپنے چچا کی تربیت میں آئے، دادا عبد المطلب کی تربیت میں آئے، پھر چچا ابی طالب کی تربیت میں آئے، پھر ابتدائی زمانہ جو ہے وہ بڑا فقر اور فاقے کا گزرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آپ نے بکریاں بھی چرائیں. اصل وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی سنت الانبیاء ہے اور اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں. انہوں نے فرمایا کہ دراصل یہ بھی حکمت خداوندی کا ایک تقاضا ہے کہ پروردگار عالم اپنے انبیاء کو تیار فرماتے ہیں، جیسے کہ ایک راعی اپنے بکریوں کو سنبھالتا ہے، اور بکریاں جو ہیں یہ ایک عجیب جانور ہے، اس میں مختلف سرشت ہوتی ہے، کوئی بڑی آہستہ چلنے والی، کوئی تیز چلنے والی، کوئی شرارت والی، کوئی صبر والی، کوئی بھاگنے والی، کوئی دوڑنے والی، کوئی جناب آپ جا رہے ہو پیچھے رہ جائے گی، پھر آپ اس کو لے کے آئیں گے تو دو ادھر بھاگ جائیں گی. تو امتوں کا حال بھی تو یہی ہوتا ہے نا. تو اس لیے اللہ اپنے انبیاء کو پہلے تربیت دیتے ہیں، جیسے کہ روایات مبارک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ بکریوں کے ساتھ آ رہے تھے تو ایک بکری کا بچہ جو تھا بڑا خوبصورت تھا وہ بھاگ گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو تلاش کرتے 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 سارا دن آپ کو لگ گیا اس کی تلاش میں، اور جب وہ ملا تو حضرت جب قریب جائیں وہ بھاگ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر قریب جائیں تو وہ بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ جائے، پھر موسیٰ علیہ السلام چڑھیں تو نیچے اتر جائے. تو اب جناب سارا دن اسی دوڑ میں گزر گیا. آخر شام کو آپ نے اس کو پکڑ لیا. جب آپ نے پکڑ لیا اس کو تو روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اس کو سینے سے بھی لگایا اور آپ نے اس کو پیار بھی کیا اور ہاتھ بھی پھیرا اور کہا دیکھو تم نے اپنے آپ کو بھی تھکا دیا اور مجھے بھی تھکا دیا کہ سارا دن میں تمہارے پیچھے بھاگتا رہا. تم نے بڑا تنگ کیا ہے لیکن تم نے اپنے آپ کو بھی تو بڑا تنگ کیا ہے نا. اتعبت نفسک واتعبتنی فقبلہ وضمہ الی صدرہ. تو جب اس مقام پہ پہنچے تو اللہ نے فرمایا کہ اب نبوت کے قابل ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، اب صبر کی انتہا ہو گئی ہے، تو اب آئیں اب وقت ثم جئت علی قدر یا موسیٰ. اللہ نے فرمایا اب تم ٹھیک ٹھاک وقت مقرر پہ آ گئے ہو، اب تمہیں ہم نبوت دیتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی ایک تعلیم ہوتی ہے، ورنہ اللہ چاہے تو اپنے انبیاء کو دولت نہیں دے سکتے. تمہیں مل سکتی ہے اور انبیاء کو نہیں ملتی. آج دنیا کو مل رہی ہے مکہ مدینے میں دولت تو اللہ نے کتنی عطا فرمائی. تو کیا حضور کے زمانے میں اللہ چاہتے تو کون سی مشکل بات تھی؟ لیکن یہ انبیاء علیہ السلام کی اللہ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے کہ انبیاء مختلف امتحانوں سے گزارے جاتے ہیں. جیسے سونا پھر نکھر کے خالص ہو جاتا ہے، اللہ اپنے انبیاء کو بھی ہر لحاظ سے آزمائش کے بعد خالص فرما دیتے ہیں. تو اس لیے حضور پاک کے احوال مبارک میں بڑے عجیب دور آئے کہ حضور پاک نے بکریاں مبارک بھی چرائیں اور مزدوری فرما کر یعنی چند قراریت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں. اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر تجارت بھی فرمائی کہ بھئی پیسہ تمہارا ہوگا اور ہم مال لے جائیں گے اور بیچیں گے اور خریدیں گے اور پھر نفع جو ہے تقسیم ہوگا. جیسے اسلام میں مضاربت اور مشارکت کے احکام موجود ہیں کہ آدمی اگر ایک آدمی پیسہ صرف کرے، ایک آدمی عمل کرے اور نفع نقصان میں برابر کے شریک ہوں تو بالکل ٹھیک بات ہے. اسلام کے نظام مضاربت اور نظام مشارکت جو ہے اس کے مطابق پوری کتابیں اللہ کی رحمت سے بری ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دور بھی دیکھا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی بنا میں بحیثیت ایک مزدور کے بھی شرکت فرمائی کہ آپ نے اللہ کے کعبے کے پتھر جو ہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ کعبۃ اللہ کے پتھر کتنے لمبے چوڑے، ان کا اٹھانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشقت بھی برداشت فرمائی. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کا ایک معاہدہ ہوا تھا. کفار مکہ نے، مشرکی مکہ نے ایک معاہدہ کیا تھا جو حلف الفضول کے نام سے بڑا مشہور ہے اور کتابوں میں جس کا بڑا تفصیل سے تذکرہ ملتا ہے
اور اس معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ تمام کفار مکہ مشرکین مکہ کے جو سردار تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے کہ بھی اس بات پہ ہم عہد کرتے ہیں کہ کسی ظالم کسی پہ ظلم کرے تو ہم سب اس ظالم کے خلاف ہوں گے اور مظلوم کی مدد کریں گے. اگر کسی نے کسی غریب کو ستایا یا کسی نے کسی پر ظلم کیا تو ہم ظالم کے خلاف دیوار بن جائیں گے. تو حضور اس معاہدے میں بھی شریک ہوئے. فرمایا اس معاہدے میں تو میں بھی تمہارے ساتھ. اگر مظلوم کی امداد کرنی ہے تو مظلوم کی امداد کے لیے تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں مظلوموں کی امداد کروں اور انہیں ظلم سے بچاؤں. تو یہ ادوار بھی آئے. پھر اللہ پاک نے آپ پر نبوت کا دور بھیجا. پھر مخالفت کا دور آیا, کانٹے بچھائے گئے, تکلیفوں کا دور آیا. پھر ہجرت کا دور آیا. ہجرت کے بعد پھر فتح مکہ کا دور آیا. پھر پورے اسلام کے غلبے کا دور آیا. تو فرمایا لترکبن طبقا عن طبق کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ ہم نے بھی آپ کو ایک حال سے دوسرے حال میں پہنچایا کہ پہلے کچھ تھا, پھر کیا تھا, پھر کیا تھا, اور پھر انتہا کیا ہوئی. تو یہ قول مبارک پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہ بھی اسی کے مطابق اور موافق قول ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَرَوَاهُ جابر ان مجاہد ابن عباس وقال سعید بن جبیر لتركبن طبقا عن طبق قال قوم كانوا في الدنيا خصيص امرا فارتفعوا في الاخره واخرون كانوا اشرافا في الدنيا فاتضعوا في الاخره. اب سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک اور ہے. انہوں نے فرمایا لتركبن طبقا عن طبق. انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں بڑے غریب تھے, بڑے فقیر تھے, بڑے اسوا حال میں تھے, لیکن اللہ نے قیامت میں ان کو بڑا بلند بنا دیا. اور کچھ لوگ دنیا میں بڑے بلند تھے, سرمایہ دار, عزت والے, محلات والے, اور قیامت میں اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم کا حقدار کر دیا. تو فرمایا کہ طبقا عن طبق, ایک حال سے دوسرے حال کی طرف اللہ نے بدل ڈالا. کہ دیکھیں کہ حضرت صہیب, حضرت خباب, حضرت بلال رضوان اللہ علیہم اجمعین اور فقراء صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنی غربت کا زمانہ ہے, کتنی مشقت اور محنتوں کے دور سے گزرے, لیکن جنت کے سردار بن گئے. اور ابی جہل اور ابی لہب اور ولید بن المغیرہ جیسے سردار, بڑے بڑے پیسے والے, بڑی بڑی دولت والے, بڑی بڑی شوکت والے, طاقت والے, قبائل والے, نتیجہ کیا نکلا؟ جہنم کے حقدار بن گئے. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک حال سے دوسری حال کی طرف قوموں کو بدل ڈالا. یعنی بعض قومیں دنیا میں کمزور تھیں تو آخرت میں عزت والا بنا دیا, اور بعض دنیا میں بڑی طاقتور تھی تو ان کو آخرت میں ذلیل کر دیا. فرمایا لترکبن طبقا عن طبق. یہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وقال اکرمہ, حضرت اکرمہ فرماتے ہیں طبقا عن طبق حالا بعد حال. کیا مانا؟ فطیبا بعد ما کان رضیئا وشیخا بعد ما کان شابا. حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ طبقا عن طبق کا کیا مانا؟ یعنی ایک حال سے دوسرا حال, کہ اب دیکھو تم فطیم بن گئے. کیا مانا؟ دودھ چھڑانے چھٹ گیا. پہلے تم دودھ پینے والے تھے, پھر اب تم بوڑھے ہو گئے, اس سے پہلے تم جوان تھے. تو اللہ تبارک و تعالی جیسے کہ قرآن میں آتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں کمزور ضعیف چیز سے پیدا کیا, اور ضعیف چیز سے پیدا کرنے کے بعد پھر میں نے تمہارے اندر قوت رکھی, طاقت رکھی. کہ پہلے تم کیا تھے؟ ایک نطفہ پانی, نطفہ پانی سے ہم نے تمہیں بنایا, پھر بنایا ماشاءاللہ جوان نکل آیا, 6 فٹ کا لمبا چوڑا جوان ہے, قوت ہے, طاقت ہے, زمین پہ ایسے پاؤں مارتا ہے جیسے زمین کو ہلا ڈالے گا, اور چل چل کے ایسے اکڑتا ہے, اپنے سائے کو دیکھتا ہے جیسے پہاڑوں کی بلندیوں کو چھوڑ ڈالے گا. اللہ نے فرمایا پھر تمہاری اکڑ وکڑ ختم کر کے پھر ہم نے ٹیڑھا کر دیا کہ آ جاؤ جناب اب بیت پکڑو اور چلو. پہلے جو جناب گردن تن کے چلتی تھی اب گردن بھی جھک گئی اور کمر بھی جھک گئی اور لکڑی پکڑ کے اٹھ رہے ہیں. کوئی سہارا دے تو کھڑا ہو سکتا ہے ورنہ پڑا ہوا ہے. اپنے پیشاب پہ بیٹھے تو کھڑا نہیں ہو سکتا, اپنے ضروریات زندگی سے بھی فارغ نہیں ہو سکتا. نے فرمایا ہم نے تمہاری اکڑ پکڑ یہیں دنیا میں تمہیں دکھا دی کہ ایک حال سے کیسے تم تبدیل ہو, کہ پہلے تم کیا تھے. جیسے کہ پھر ابتدا میں بچہ والدین کا محتاج ہے, ورنہ پڑا ہے پیشاب میں, ماں باپ نہ اٹھائیں تو کیا کرے گا؟ جتنا پھیلے گا اور گندگی لگے گی.
اسی طرح جب بوڑھا ہو جاتا ہے پھر بھی وہ اولاد کے ہاتھ میں ہے، اولاد کی مرضی آئے تو ٹکڑا ڈال دیں، مرضی آئے تو کہیں چلو بک بک مت کرو، خاموش رہو۔ آج کل جیسے ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے، والدین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی آج کل تو والدین جو ہے نا جی بالکل یعنی بے انتہا فرما بردار جیسے کوئی نوکر ہوتا ہے نا، اس طرح زندگی گزارتے ہیں گھر میں۔ الا قلیل من عبادی الشکور، مگر بہت تھوڑے ہوں گے جن پر اللہ کی رحمت ہے کہ جن کو اللہ نے فرما بردار اولاد دی ہو، یا جن کو اللہ نے گھر میں بیوی بچے اطاعت گزار دیے ہوں۔ ورنہ والدین کیا ہیں؟ والدین تو ایک بہترین نوکر ہیں، بغیر تنخواہ کے پڑے ہیں، گھر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جیسے کہ کسی اردو محاورات والے نے کہا کہ وہ ایک ایسا تالا ہے جس کو گھر میں لگا کے مالک بھول جاتا ہے۔ یعنی گھر میں حفاظت کے لیے ایک چوکیدار ہے، بیٹھا ہے، بوڑھا آدمی ہے، رات کو نیند آتی نہیں، چارپائی اس کو باہر ڈال دیتے ہیں کہ ابا کو کھلی ہوا لگے تاکہ سردی لگے، جلدی مرے جان چھوٹے۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی ہے باہر کھانستا رہے گا تو چلو چور چکار سے ہم اندر اپنے آرام سے لیٹے رہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ تجربہ کر لیں، آپ یعنی اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، یہ کوئی ایک نہیں ہو، یہ نعوذ باللہ کوئی مذاق مقصود نہیں ہوتی، نہ کسی کو تانا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، میں اپنے گریبان میں جھانکوں کہ اس ایک سال میں، پچھلی بات چھوڑ، ایک سال میں تم نے دوستوں کو کتنے ہدیے بھیجے ہیں اور باپ کو کیا بھیجا؟ بالکل ٹھنڈے دل سے، کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ تو اپنے اپنے اعمال پہ نظر ڈالنی ہے کہ بھئی تم کمانے کے لیے آئے ہو، گھر چھوڑ کے آئے ہو، بیوی کے لیے کیا بھیجا ہے، اس کے مقابلے پہ ماں کے لیے کیا بھیجا ہے، دوستوں کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، اس کے مقابلے پہ بوڑھے باپ کے لیے تم نے کیا بھیجا۔ ایک مشاہدہ ہے، ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے اپنا اپنا حساب خود کر لے، کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر تمہارے والدین تمہارے قریب ہیں تو ایک دن میں تم اپنے چھوٹے بچوں پہ جو خرچ کرتے ہو اتنا بھی کبھی والدین پہ کیا ہے؟ ایک مہینے کے بچوں کے چاکلیٹ اور بسکٹ گن لو اور والد کا خرچ بھی گن لو جو تم نے اس کو دیا ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، یہ ایسے احوال ہیں اور یہ علامات قیامت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ہے ان یکون الرجل بارا لاصدقائه وعاقا لوالدیہ، کہ اپنے دوستوں کا فرما بردار ہوگا اور والدین کا نافرمان ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا آج کل لوگ کہتے ہیں دیکھو جی فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، یہ علامات قیامت میں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ہے موت الفجأہ، اچانک بیٹھے بیٹھے لوگ مر جائیں۔ اسی طرح یہ سب علامات قیامت میں ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علامات قیامت میں ہے کہ تقبض العلم وتکثر الجہل، علم چلا جائے گا، جہل عام ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ زلازل عام ہوں گے، زمینوں میں زلزلے آئیں گے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل قتال اور جھگڑے اور خون ریزی عام ہو جائے گی۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتن کی کثرت ہوگی، اور فرمایا وَتَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، حضور نے فرمایا زمانہ مختصر ہو جائے گا۔ کیا معنی آپ دیکھیں، جیسے دن گزرتا ہے پتہ چلتا ہے، ہفتہ گزرتا ہے پتہ چلتا ہے، مہینہ گزرتا ہے پتہ چلتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا وقت آ جائے گا السنۃ کالشہر، ایک سال ایسے گزرے گا جیسے ایک مہینہ گزرتا تھا۔ الشہر کالاسبوع، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ایک ہفتہ گزرتا تھا۔ الاسبوع کالیوم، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے ایک دن گزرتا تھا۔ اور الیوم کالساعۃ، اور دن ایسے گزرے گا جیسے ایک گھڑی گزرتی تھی۔ الساعۃ کضرمۃ النار، جیسے، اور گھڑی ایسے گزرے گی جیسے کاغذ کو آگ لگاؤ اور بجھ جائے، ایسے وقت گزر جائے گا۔ فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں، یہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں چونکہ قیامت قریب آ رہی ہے اور دور فتن ہے اور علامات قیامت کا اظہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ دعا کرو اللہ سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور اللہ جمیع مسلمانوں کو فتن سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو صحیح معنوں میں استقامت علی الدین نصیب فرمائے۔ آج دیکھ لیں، یعنی
آنکھیں بند کر لیں، اللہ کے کعبے میں تصور کریں کہ 1400 سال پہلے جو ہمارے آقا نے فرمایا تھا، ایمان سے کہیں کہ ہمارے سامنے ہے کہ نہیں؟ یعنی کوئی ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز میں فرق ہے؟ حضور نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ بکریوں کے چرانے والے ہوں گے، سر سے ننگے پاؤں سے ننگے ہوں گے اور بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں۔ یعنی کتنے میرے دوست ہیں، اس نے بتایا کہ ہمارا مالک جو ہے جس کی مکان میں رہتے ہیں ہم کرائے پہ، اس نے کہا اب بھی سال میں کرایہ لینے آتا ہے تو پاؤں کے جوتا نہیں ہوتا اور 10-10 منزلہ بلڈنگوں کے مالک ہیں۔ تو یہ کیا، یہ سب علامات قیامت ہیں، چاہے عرب ہوں چاہے عجم ہوں، جہاں جہاں بھی نظر ڈالیں اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، ایسے ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کا علاج کیا ہے؟ کثرت استغفار، اور علاج کیا ہے؟ کثرت لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کا علاج کیا ہے؟ فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کی کثرت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی نمازوں میں مشغول ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں اور اصلاح کریں۔ اور اسی طرح کسی نظر سے آپ نظر ڈال، حضور نے فرمایا میری امت پہ ایسا وقت آ جائے گا کہ کوئی آدمی سود سے نہیں بچے گا، اور فرمایا فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ، اگر وہ سود نہیں کھائے گا تو دھواں اس کو بھی پہنچے گا۔ نہ ایمان سے کہ اب ہم جب حج پڑھنے آتے ہیں تو پیسے کہاں جمع کرتے ہیں؟ ٹھنڈے دل سے آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، کسی پہ اعتراض مقصود نہیں، ہم تو طالب العلم ہیں، ہمیں کیا کسی کی سیاست سے کسی کے جھگڑے سے، ہم نے تو قرآن و سنت کی روشنی میں ایک بات دیکھنی ہے کہ حاجی حج پہ آتا ہے، 6 مہینے پہلے پیسے جمع ہو جاتے ہیں بینک میں، اور 6 مہینے بینک اس سے سود لیتا ہے، اور حاجی کا جو علاج معالجہ ہوتا ہے وہ اسی سود کے پیسے سے ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلو اب حاجی تو مجبور ہے بیچارہ، کیا کرے، وہ تو معذور ہے، لیکن کسی نہ کسی شکل میں اس کے پیسے کو استعمال کیا گیا سود میں۔ چلو اس نے نہ لیا لیکن دیا تو صحیح نا، اس کے پیسے کو نفع تو اٹھایا گیا نا۔ جیسے لینا حرام ہے، دینا بھی تو حرام ہے، سودی معاملے میں مدد کرنا بھی تو حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لکھنے والے پر بھی لعنت ہے جو سودی معاہدہ لکھے، جو گواہی دے اس پر بھی لعنت ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، آپ اندازہ فرمائے ان کے تقوی کا۔ ایک آدمی سے قرضہ لینا تھا، قرضہ لینے کے لیے تشریف لے گئے، گرمی کا زمانہ تھا، اور اس کے دروازے کے باہر دھوپ میں کھڑے ہو گئے، کنڈی کھٹکھٹا۔ وہ گھر والا نکلا بیچارہ پریشان حال، اس نے کہا حضرت یہ کیا کر دیا، آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، میرے دروازے کے نیچے سایہ تھا اور جگہ بنی ہوئی ہے، پورچ بنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے قرضہ لینا تھا اور تمہارے دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھانا جو ہے، پتہ نہیں قیامت میں پھر میں سود میں نہ پکڑا جاؤں، کہ کسی طرح پھر میں نے قرضے سے زیادہ نفع تو اٹھایا نا تمہاری دیوار کے سائے کا، تو اسی نفع اٹھانے کو کیوں، نفع اٹھانے کا نام سود ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ نفع پیسے کا ہو، کسی طرح نفع اٹھائے۔ جیسے کہ علماء نے لکھا ہے مثلا کہ آپ سے ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت مجھے 3000 ریال قرضہ دے دیں، آپ نے دے دیا۔ آپ جا رہے تھے، وہ گاڑی میں جا رہا تھا، اس نے گاڑی روک دی کہ آپ کو لے جائے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ کیا قرضے لینے سے پہلے بھی وہ آپ کو گاڑی میں بٹھا کے لے جاتا تھا؟ انہوں نے کہا اگر پہلے لے جاتا تھا تو ٹھیک بات، اگر پہلے نہیں لے جاتا تھا، اب قرضے کے شرم کی وجہ سے لے جا رہا ہے، تو کہا یہ نفع اٹھانا ہے، قطن نہ بیٹھو ورنہ سود میں آ جاؤ۔ پہلے کبھی گاڑی پہ نہیں لے گی، اب تمہارے لیے گاڑی کیوں روکی کہ تم نے قرض دیا تھا، اور ہر قرض جو نفع کو لے آئے وہ ربا ہے۔ یعنی یہ تو علامات قیامت میں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ مسلمانوں میں سود ایسے داخل ہو گیا ہے ربا، اور اتنا بڑا جرم ہے، اللہ فرما دیں گے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی ہلاک و برباد ہو جائے۔ اسی لیے ہر جگہ مسلمان ہلاک و برباد ہے، ہر جگہ ذلیل و خوار ہے، ہر جگہ اس کا کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کچھ نہیں، صرف زندگی گزارنے کا نام تو کچھ نہیں ہوتا، زندگی تو ہر کوئی گزار لیتا ہے،
یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے تو بھول گیا لترکبن طبقا عن طبق. میں نے تمہیں ایک حال سے دوسرے حال میں، پھر تیسرے حال میں، پھر چوتھے حال میں بدلا. تو سارے حالات کو بھول کے اب قیامت کا بھی منکر بن گیا کہ قیامت بھی نہیں ہوگی، میں نے مرنے کے بعد اٹھنا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں وقال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی طبقا عن طبق یقول حالا بعد حال رخاء بعد شدت وشدت بعد رخاء وغنى بعد فقر وفقرا بعد غنى وصحة بعد سقم وسقما بعد صحة. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی من اولیاء اللہ میں گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ طبقا عن طبق کا کیا معنی؟ فرمایا حالا بعد حال کہ رخاء بعد شدہ، کہ پہلے تکلیف ہوتی ہے پھر آسانی، پہلے آسانی ہوتی ہے پھر تکلیف. غنا ہوتا ہے، پہلے بھوک تھی پھر غنی بنا دیا، غنی بنا کے پھر فقیر بنا دیا، تندرست تھا تو بیمار کر دیا، بیمار تھا تو تندرست کر دیا. حالات بدل رہے ہیں کہ کبھی فقیر تھا تو غنی ہے، غنی تھا تو فقیر ہے، بیمار تھا تو تندرست ہے، تندرست تھا تو بیمار ہے. یہ سارا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ایک حال سے ہمیں دوسرے حال میں بدل رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کی قدرتوں پر ایمان لے آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لے آئیں. وقال ابن ابی حاتم ذکران عبد اللہ ابن ظاہر قال حدثني ابی عن عمرو بن شمر عن جابر الجوفی عن محمد بن علی عن جابر بن عبد اللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ تعالی اذا اراد خلقه قال للملك اكتب رزقه اكتب اجله اكتب اثره اكتب شقيا او سعيدا ثم يرتفع ذلك الملك ويصلح لملكا آخر فيحفظ حتى يدرك ثم يرتفع ذلك الملك ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته وسيئاته فإذا حضره الموت ارتفع ذلك الملكان وجاءه ملك الموت فقبض روحه فإذا دخل قبره رد الروح في جسده ثم ارتفع ملك الموت وجاءه ملك القبر فامتحناه ثم يرتفعان فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات فانتشطا كتابا معقودا في عنقه ثم حضر معه واحدا صائكا وآخر شهيدا ثم قال الله تبارك وتعالى لقد كنت في غفلة من هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتركبن طبقا عن طبق قال حالا بعد حال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قدامكم لأمرا عظيما لا تقدرونه فاستعينوا بالله العظيم. هذا حديث منكر وإسناده فيه ضعفاء ولكن معناه صحيح والله سبحانه وتعالى أعلم. حضرت ابن ابی حاتم نے اس سند کے ساتھ حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت نقل کی ہے. یاد رکھیں یہ حدیث مبارک جو ہے باعتبار سند کے یعنی باعتبار انہی الفاظ مبارک کے منکر بھی ہے اور ضعیف بھی ہے، لیکن اس کا جیسے کہ مفسر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ معنی صحیح کہ اس حدیث کا جو مفہوم ہے اور معنی ہے اور مطلب ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن بدیع الفاظ جو یہاں نقل ہو رہے ہیں اس میں ضعف ہے. امام ابن کثیر جو ہے بڑے نقاد حدیث میں سے گزرے ہیں، یعنی بہت بڑا آپ کو اللہ نے حدیث کا علم دیا ہے، حدیث کی پرکھ عطا فرمائی ہے. تو اتنا بڑا عظیم محدث اور اتنا بڑا عظیم حدیث کے پرکھنے والا اگر کہے کہ معنی صحیح ہے تو معنی یہ ہے کہ یعنی یہی معنی دوسری احادیث مبارک میں موجود ہے. صرف یہ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، کبھی ایک حدیث کے بارے میں آ جاتا ہے نا کہ لفظ ضعیف، کبھی آ جاتا ہے غریب، کبھی آ جاتا ہے منکر، کبھی آ جاتا ہے اسناد فی ضعفاء، کبھی آ جاتا ہے وفی اسناد ہی رجل متروک. تو یہ معنی ہوتا ہے یعنی انہی الفاظ میں اسی ترتیب سے جو ہم نے اب نقل کی ہے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ بالکل یہ حدیث دنیا میں نعوذ باللہ ہے ہی نہیں، اس کے شواہد اور موجود ہوتے ہیں، اس کے طرق اور موجود ہوتے ہیں، اس کے اسناد اور موجود ہوتے ہیں، اور پھر معنی کا مفہوم جو ہے وہ دوسرے احادیث مبارک سے صحت پہ دلالت کر رہا ہے.
اس لیے حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرمایا کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضور کا نام آئے میں نے کئی دفعہ عرض کیا بھائی درود شریف میں کوتاہی نہ کیا کرو، خاص طور پر طالب العلم تو خیال رکھیں کہ جن کو اللہ پاک نے اپنی قرآن و سنت کا علم نصیب فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ فرمائیں اس سے بڑا کوئی سخت فرمان ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ میرا نام بھی سنے اور مجھ پہ درود بھی نہ پڑے۔ تو جس کو حضور فرمائے بخیل ہے، پھر وہ کیا ہوگا؟ جس کے بارے میں حضور یہ فیصلہ فرما دیں کہ ایسا بخیل ہے، یعنی پیسہ نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، اپنی زبان کو بھی خرچ نہیں کر سکتا میرے نام لینے میں، میرے اوپر درود پڑھنے میں، یعنی اتنے بخل کی انتہا ہے۔ یعنی آدمی بخل کرتا ہے مال میں، دولت میں، پیسے میں، محنت میں، کام میں کسی کا، لیکن بولنے میں کیا بخل ہے جب بولنے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے، زبان بھی اللہ نے دی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ میرا نام بھی سنے اور مجھ پہ درود پاک نہ پڑھے۔ اس لیے جب بھی آدمی نام سنے تو درود شریف پڑھے، جب بھی آدمی نام سنے جو درود یاد ہو، کوئی پابندی نہیں، جو درود مبارک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیا کرے۔ اور اگر آدمی چونکہ طالب ہے ہر وقت پڑھتا ہے تو اس لیے درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح علماء اور فقہاء اور محدثین نے لکھا ہے، یا ایک بات یاد رکھیں کہ جب مثلا آپ کتاب لکھ رہے ہیں یا آپ کوئی خط لکھ رہے ہیں یا آپ کسی کو کوئی چیز لکھ رہے ہیں اور اس میں کوئی حدیث مبارک نقل کی اور حضور پاک کا نام آ گیا تو بعض لوگ کرتے ہیں اوپر ایک سواد کا نشان دے دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جہاں حضور پاک کا نام آئے اوپر ایک چھوٹا سا سواد بنا دے، یعنی مراد کیا ہوتے ہیں صلی اللہ، تو علماء نے کہا ایسا ہرگز نہ کرے بلکہ آگے پورا لکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہ صرف سواد، یعنی نعوذ باللہ حضور پر درود پڑھنا اس پر اتنا بوجھ تھا کہ ایک چھوٹا سا اشارہ کر کے جان چھڑوا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو پورا لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ جب پڑھے گا اگلا تو وہ بھی پورا پڑھے گا، لکھا ہوا جو ہے۔ جب لکھا ہوا ہے تو اب آپ نے بھی پڑھ لیا، پھر پڑھنے والے نے بھی پڑھ لیا۔ تو اگر آپ ایک سواد لکھ جائیں گے تو ممکن ہے یا آپ نے نہ پڑھا یا اس نے نہ پڑھا۔ جیسے کہ صحابی کا نام آئے تو اوپر ایک لکھ دیتے ہیں تھوڑا سا سواد کا اشارہ، یعنی مراد ہوتا ہے رضی اللہ عنہ۔ اس کے لیے بھی لکھا گیا ہے کہ جب لکھو تو لکھو رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح خطوط کے اندر بھی حکم ہے کہ آپ 786 یا 787 یا 81 84 82 یہ نہ لکھا کریں، کیونکہ ہم لوگ تو 11ویں کے مارے ہوئے ہیں نا، ہر بلا میں عدد نکال لیا ہے، کہیں ہم 92 لے آئے، کہیں 11 لے آئے، کہیں 786 لے آئے، کہیں 19 لے آئے، ورنہ حکم ہے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، اور یہ قرآن سے ثابت ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور سب سے پہلے اپنا نام لکھیں، اور اسی طرح جیسے کہ قرآن کہتے ہیں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب آپ نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا، اسی طرح جب حضور پاک خط لکھتے لکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول رب العالمین الی فلان الی فلان الی فلان۔ اور اگر مسلمان ہوتا تو پورا لکھواتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کسی کافر کو حضور خط لکھتے تو فرماتے والسلام علی من اتبع الہدی، کہ سلام اس پر ہو جس نے ہدایت کا راستہ اتباع کیا اور قبول کیا۔ تو یہ چیزوں کا خیال رکھا کریں، خاص طور پہ طالب العلم، کہ جتنے دفعہ حضور پاک کا نام آئے ایک عادت بن جائے بے ساختہ فطرت ثانیہ کہ فوراً زبان پہ درود شریف آ جائے، فوراً زبان پہ آئے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ البتہ یہ جو دنیا نے ایک رواج بنا لیا ہے کہ انگوٹھے چوم لیا، یہ بدعات ہے، ان کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل حکم یہی ہے کہ جب نام سنو تو درود شریف پڑھو، جو سنت کے مطابق عمل ہے وہ کریں، اس پہ بڑا اجر ملتا ہے۔ اور بدعات جو ہیں اس پہ اجر نہیں ملتا بلکہ عذاب ملتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک تو سنت چھوٹ گئی اور اس کے بعد جو ہے بدعت کی، نتیجہ کیا نکلا کہ بجائے ثواب کے عذاب ملا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور پاک پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی آپ کثرت سے درود پڑھیں گے اتنی قیامت میں حضور کا قرب نصیب ہوگا، اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب نصیب ہوگا، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تمام ہم اور غم اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، درود شریف وہی پڑھا کرو جو حدیث میں ثابت ہے۔
یعنی جو الفاظ حدیث مبارک میں ثابت. بعض لوگوں نے درود شریف لکھے ہیں، بعض کے صیغے ٹھیک ہیں، لیکن بعض میں الفاظ جو ہیں کچھ محبت میں، کچھ بیچارے وہ تجاوز کر بیٹھے. لیکن وہ تو علماء تھے، وہ تو پڑھتے ہوئے بھی خیال رکھتے ہوں گے کہ بھی ہم تو یہ حقیقتاً پڑھ رہے ہیں یا مجاز تصور کر رہے ہیں. لیکن آج کا ایک عام آدمی جو نہ سمجھنے والا ہے وہ تو یہ پڑھے گا دافع البلاء والوباء والالم والقحط والالم، وہ تو یہی سمجھے گا کہ دافع البلاء حضور ہیں. تو دافع البلاء تو اللہ کی ذات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو نہیں ہے. دافع البلاء والوباء جو ہیں وہ اللہ کی ذات ہے. حضور پاک نے اللہ سے دعا مانگی تھی مدینے میں کہ اللہم انقل الوباء من المدینہ الی الجحفہ، کہ یا اللہ مدینے سے وباؤں کو جوفے کی طرف منتقل فرما دے. تو اب وبا کو منتقل کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کی ذات. اگر حضور خود منتقل فرماتے تو آپ خود منتقل کر دیتے، اللہ سے دعا مانگنے کی کیا ضرورت. اس لیے ہمیشہ یاد رکھے ایسا درود شریف پڑھیں جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں، یا اس کے علاوہ وہ درود پڑھیں جو صیغہ احادیث میں ثابت، کیونکہ اس کے اندر بڑے برکات ہیں. اللہ آپ کو نصیب کرے، اللہ مجھے بھی نصیب کرے. اور جتنی پڑھ سکتے ہیں اتنی حق کون ادا کر سکتا ہے؟ حق تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے نا، ہماری تو زبانیں بھی عاجز ہیں، ہم خود بھی گندی زبانیں، ناپاک زبانیں رکھتے ہیں، لیکن حکم ہے اس کی تعمیل تو ہم کرتے ہیں. اس لیے تعمیل کے طور پر تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت میں سب سے بڑا مرتبہ محدثین اور ائمہ کا ہوگا. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے جتنی حدیثیں لکھی ہیں تو کتنی دفعہ درود پڑھا ہوگا حضور پر؟ جتنی دفعہ لکھا ہوگا نا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ایک حدیث اچھا، پھر قیامت تک ان کی کتاب جو پڑھے گا وہ بھی تو درود ہی پڑھ رہے، تو ان کو بھی تو حصہ جا رہا ہے. تو لہذا سب سے زیادہ مرتبہ قیامت میں ان کا ہوگا، کیونکہ جن لوگوں نے احادیث کی خدمت کی، جن لوگوں نے قرآن پاک کی خدمت کی، جن لوگوں نے اللہ کے دین کو پھیلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلایا. تو حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا حضور نے فرمایا کہ ان ابن آدم لفی غفلت، ان کے آدم کے بیٹا دیکھو کیسی غفلت میں پڑا ہوا ہے، یعنی انسان کیسی غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ اللہ نے جس چیز کے لیے بندے کو پیدا کیا تھا وہ بھولا ہوا ہے. جو تمہیں کس لیے پیدا کیا تھا یاد رکھیں نا، اللہ تبارک و تعالی نے جو بندوں کو پیدا کیا کس لیے؟ کبھی کپڑے اچھے پہنے اور مکان اچھے بنائیں، کھائیں پیئیں، اسکاروں پہ چڑھیں اور گاڑیوں میں پھریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انہیں تو پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، وہی تم بھولے ہوئے باقی سارے کام کر رہے ہو. ماشاءاللہ باقی ہر کام میں بندہ مشغول ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھول جائے. آج آپ دیکھ لیں دنیا میں ماشاءاللہ، اور خاص طور پر ہمارے نوجوان، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے. آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ، یعنی روزانہ شیو کرنا کبھی نہیں بھولے گا، لیکن نماز پڑھنا کر نماز رہ سکتی ہے، شیو تو بڑی ضروری ہے نا، اس کے بغیر وہ بیچارہ گھر سے نکل نہیں سکتا نا. دنیا کے موجودہ ماحول کے خلاف بات ہے نا، ایٹیکیٹ کے خلاف بات ہے کہ بغیر شیو کیے ہوئے گھر سے باہر نکل جائے، لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا بیوقوف ہے. کمال ہے یار، اس کے چہرے پر بال نظر آ رہے ہیں، حضور کی سنت نظر آ رہی ہے، ایسا گندا آدمی. اچھا تو تب ہوتا نا جب حضور کی سنت کو چٹ کرتا اور ٹھیک ٹھاک صاف کر کے ماشاءاللہ باہر نکلتا، پتہ لگتا لوگوں کو کہ یہ آ رہا ہے حضور کی سنت کو ابھی ابھی مٹا کے. وہ کبھی نہیں بول سکتا، کرنا نہیں بول سکتا، چاہے سور کے بالوں کا ہو، چاہے خنزیر کے بالوں کا ہو، کرسٹل لکھا ہوا ہو پھر بھی برش کرے گا، وہ نہیں بول سکتا. سوال پیدا نہیں. بوٹ پالش کرنا کبھی نہیں بھولے گا، بوٹ بغیر جراب کے کبھی نہیں پہنے گا، بوٹ بغیر تسمے باندھے کے کبھی کھلے تسمے کے ساتھ بازار میں نہیں جائے گا. ان چیزوں کا سارا خیال ہے. لیکن نماز، سنت، روزہ، حج، قرآن، تلاوت، عبادت تو لوگ کریں گے نا. یہ تو اس لیے پیدا نہیں ہوا نا شریف آدمی، یہ تو لوگ کریں گے. دوسرے جب اللہ چاہیں گے کافر مسلمان ہوں گے وہ کریں گے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جن کافروں کو اللہ نے اسلام کی توفیق بخشی ہے، جو کفر سے اسلام میں آ رہے ہیں، ان کا دیکھیں آپ، چہرے پہ داڑھی ہوگی، سر پہ پگڑی ہوگی، سنت کے مطابق لباس ہوگا اور پوری عبادت میں مشغول.
اور ہمارے گھر کے اندر اسلام ہے، ہمیں پرواہ کوئی نہیں، ہمیں اس کی قدر کوئی نہیں، ہم ان کی شکلیں بنا رہے ہیں یہود و نصارہ کی، اور اسی پر فخر کر رہے ہیں ماشاء۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کافروں نے آج کل جو جینز کی پینٹ چلی ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی، اچھا، اور اس میں بھی ایک شرف ہے کہ جتنی پرانی ہو جائے اتنی اچھی ہوتی ہے، یعنی جتنا اس میں پیشاب کے قطرے زیادہ جمع ہوں، کیوں پرانی جو ہو جائے گی دھلے گی نہیں تو اور کون سی پاک ہوگی یار۔ کبھی آپ گزرے ہیں ان کے ساتھ ایسے بدبو آتی ہے جیسے کتا مر گیا ہو؟ اب دیکھ لیں، تجربہ کر لیں، نہ گزرے ہوں تو آج کوئی جا رہا ہو تو گزر کے دیکھ لینا۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، انہوں نے جو وہ فیشن نکالا ہے، ہمارا مسلمان اسی کو پہن کے خدا کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دعا کرو خدا سے ہدایت مانگو، تم جو مرضی آئے جا کے پہنو، لیکن جب خدا کے گھر میں آؤ تو کچھ مسلمانوں والا لباس پہن لو، کچھ اسلام کا لباس پہن لو، کچھ سنت کے مطابق لباس پہن لو، کوئی اچھا لباس پہن لو جو شریعت کے مطابق ہو، تیرا بدن چھپا ہوا ہو۔ اب ایمان سے کہیں ایک آدمی پینٹ پہنے ہوئے ہو تنگ، اس کا لباس بدن چھپا ہوتا ہے، ایمان سے کہیں جب وہ سجدہ کرتا ہے رکوع میں جاتا ہے بدن چھپا ہوا۔ تو آخر ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا پھر اتنی ٹائٹ پینٹ میں وہ طواف میں پھر آگے عورتیں ہیں، لوگوں کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، اب تو عورتیں پہنتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ترقی کے ہم آخری حدوں پہ پہنچ گئے ہیں نا، آخری کناروں کو ہم چھو رہے ہیں۔ بس دعا کرو بھائی، میں تو دیکھ کے جل ہی سکتا ہوں، اور تو کوئی ہاتھ اور تو کچھ ہے نہیں، ایک آدمی جلتا رہتا ہے، بس اپنے آپ کو کھاتا رہتا ہے، انسان کا اپنا خون کھولتا رہتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے کہ اللہ رحم کرنا، لا تہلکنا بذنوبنا، ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے برباد نہ کر، ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک رکھ۔ جیسے حضور نے دعا سکھلائی، آپ نے فرمایا دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمارے بے وقوفوں نے جو بے وقوفیاں کی ہیں ان کی وجہ سے پوری امت پہ عذاب نہ بھیج، کہ اگر ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن کو دین کا لحاظ نہیں، اللہ کے کعبے کا لحاظ نہیں، حرمین الشریفین کے آداب کا لحاظ نہیں، بھائی ٹھیک ہے، دنیا میں تمہاری کوئی ڈیوٹی ہے، کوئی مجبوری ہے، ملازمت ہے، سروس ہے، وہاں تم نے کوئی لباس پہننا ہے، تم اتنے بڑے مجبور ہو، یا تمہیں اپنے خوبصورتی اس لباس کے بغیر نظر نہیں آتی، تو چلو جب اللہ کے دربار میں آؤ اس کے لیے بھی کوئی ایک لباس رکھ لو، کوئی ایک لباس بنا کے رکھ لو، کم از کم اس میں تو ادب کے ساتھ داخل ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی کچھ تھوڑی سی جھلک تو نظر آئے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو بندہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، بھولا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو کس لیے پیدا کیا تھا۔ فرمایا کہ اللہ پاک جب بندے کو پیدا فرماتے ہیں فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کا رزق بھی لکھ دو، اس کا اجل عمر بھی لکھ دو، اور اس نے کیا کرنا ہے، کہاں چلنا ہے وہ بھی لکھ دو، یہ بھی لکھ دو کہ یہ بدبخت ہوگا یا شہید ہوگا۔ پھر وہ فرشتہ چلا جاتا ہے، اللہ پاک پھر ایک اور فرشتے کو بھیجتے ہیں، پھر وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے بعد وہ فرشتہ بھی چلا جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں بندے پہ، جو اس کے حسنات کو، اچھائیوں کو اور برائیوں کو لکھتے ہیں۔ فَإِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر یہ دونوں لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین یہ بھی چلے جاتے ہیں۔ وَجَاءَ الْمَلَكُ، آ جاتا ہے فرشتہ ملک الموت، پھر وہ اس کے روح کو نکالتا ہے۔ فرمایا کہ پھر جب اس بندے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو پھر اللہ روح کو لوٹاتے ہیں اس کے بدن کے اندر۔ فرمایا ثم ارتفع ملک الموت، پھر ملک الموت بھی چلا گیا، اب دو فرشتے قبر میں آ گئے جو آ کے سوال جواب کریں گے اور امتحان لیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ فَإِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ، جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو اس کے نام ہے اعمال حسنات اور سیئات والے فرشتے جو ہیں لے کے نکال کے آئیں گے، اور جو اس کے گردن کے اندر باندھ کے رکھے ہوئے ہوں گے، اور پھر دونوں فرشتے جو ہیں ایک اس کو آگے چلانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک کے پیغمبر نے یہ آیت مبارک بھی تلاوت فرمائی، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اللہ نے فرمایا، پھر اللہ فرمائیں گے قیامت میں بندے کو کہ تو دنیا میں میری آخرت سے غفلت میں تھا، آج تو بڑا تیز نظر ہے، آج تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، جنت جہنم تیرے سامنے ہے، دیکھو۔ حضور پاک نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، أَيْ حَالًا بَعْدَ حَالٍ۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا تمہارے آگے ایک بہت بڑا امر آنے والا ہے، یعنی قیامت کا۔
تم طاقت نہیں رکھتے اس کے برداشت کرنے کی، اپنے اللہ سے مدد مانگو، یعنی اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ قبر اور حشر آسان فرمائے، ورنہ ہم کیا طاقت رکھتے۔ تو مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کی سند کے اندر ضعفاء لوگ ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے۔ ثم قال ابن جرير بعد ما حكى أقوال الناس في هذه الآيات من القراء والمفسرين والثواب من التأويل قول من قال لتركبن أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال وأمرا بعد أمر من الشدائد۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے سارے اقوال نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے نزدیک قول راجح یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں ایک حال سے دوسرے حال پہ چڑھنے والے ہیں۔ قال والمراد بذلك وان كان الخطاب موجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الناس وانهم يلقون من شدائد يوم القيامه واحواله واهواله۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قول کو راجح مانیں کہ لترکبن طبقا عن طبق میں خطاب جو ہے وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کو ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ چاہے خطاب حضور کو ہو لیکن یہ لفظ جو ہے عام ہے، تمام اللہ کی مخلوق کو شامل ہے کہ ہر مخلوق جو ہے قیامت تک ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے، ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اگر ہم خطاب خاص بھی مان لیں، لیکن قرآن پاک میں بہت ساری آیات مبارک ایسی ہیں جن میں بظاہر حضور پاک کو خطاب ہے، لیکن مراد جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں وقولہ تبارک و تعالیٰ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون۔ بعد میں سجدہ کر لینا سارے حضرات، ویسے مجلس میں اگر ایک آیت بار بار پڑھی جائے تو ایک سجدہ کافی ہوتا ہے۔ قال فماذا يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الله وكلامه وهو هذا القرآن لا يسجدون إعظاما وإكراما واحتراما۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کون سی چیز ان کو مانے ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لانے سے، آخرت پر ایمان لانے سے۔ اللہ نے فرمایا ان کو کیا ہو گیا کہ جب ان پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو یہ اللہ کے کلام کی عظمت کے اعتبار سے اس کے آگے جھکتے نہیں اور اطاعت نہیں کرتے۔ مراد ہے سجدہ تلاوت یا مراد ہوتا ہے اطاعت اللہ کے احکام کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام میں جو اوامر ہیں ان سب کی ہمیں اطاعت جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقولوا تعالی بل الذین کفروا یکذبون اے من سجیتہم التکذیب والعناد والمخالفۃ للحق۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافر جو ہیں وہ تکذیب کرتے ہیں قیامت کی، کیونکہ ان کی تو فطرت میں ہے کہ اللہ کے حق کی تکذیب کریں، ان کی تو فطرت ثانیہ بن گئی ہے کہ انہوں نے تو بس عناد بغض کی وجہ سے تکذیب کرنی ہی کرنی ہے، ورنہ یہ نہیں کہ کوئی ان کے پاس دلیل ہے، ان کے پاس کوئی نقل ہے، کوئی چیز۔ فرمایا واللہ اعلم بما یؤون قال مجاہد وقتادہ یکتمون فی صدورہم۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ وہ سینوں میں چھپاتے ہیں سب ہم جانتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم فاخبرہم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بأن اللہ عز وجل قد اعد لهم عذابا علیما۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو خبر دے دیں کہ اللہ نے بھی ان کے لیے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے۔ وقوله تبارک و تعالی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات هذا استثناء منقطع، یعنی لیکن الذین آمنوا، لیکن جو لوگ اپنے دلوں سے ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات ای بجوارحہم، اور اپنے بدن اور اپنے اعضاء سے اللہ کے حکم کی فرما برداری کی اور اچھے عمل کیے، لہم اجر، ان کے لیے دار آخرت میں بہت بڑا ثواب ہے، غیر ممنون اے غیر منقوص، جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وقال مجاہد والذاق غیر محسوب، یعنی اتنا بڑا ثواب ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا۔ واصل قول ما انه غیر مقطوع، یعنی ایسا اللہ ثواب دیں گے جو پھر ختم نہیں ہوگا، ایسی نعمتیں ملیں گی جو ختم نہیں ہوں گی۔ کما قال تعالی عطاء غیر مجزوز، وقال الصديق قال بعضهم غير ممنون غير منقوص، وقال بعضهم غير ممنون عليهم، وهذا القول الاخير عن بعضهم قد انكروا غير واحد،
فإن الله عز وجل له المنة ولا أهل الجنة في كل حال وآن ولحظة وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعمالهم فله عليهم المنة دائما سرمدا والحمد لله وحده أبدا ولهذا يلحمون تصبيحه وتحميده كما يلهمون النفس وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آخر تفسیر سورۃ الانشقاق وللہ الحمد والمنة به التوفیق والاسماء. اب مفسر فرماتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ سارا اللہ کا احسان ہے کہ جنت میں بھی ہر حال میں ہر آن میں اللہ کا احسان ہوگا، کیونکہ جنت بھی اللہ کے فضل سے ملی، اللہ کی رحمت سے ملی، کوئی ان کے اعمال سے نہیں ملی. کیوں آدمی ساری زندگی بھی شکر کرے تو اللہ کی ایک نعمت کا بدلہ بھی نہیں ادا کر سکتا. اور فرمایا کہ یہ اسی کی نعمت ہے جو دائماً سرمدن ہمیشہ رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، وہی ذات عبادت کی مستحق ہے، وہی ذات حمد کی مستحق ہے. اسی لیے اللہ پاک ان کو قیامت میں آخرت میں جنت میں ایسے الہام فرمائیں گے تسبیح اور تحمید اور تقدیس کا، جیسے کہ بندے کی سانس جاری ہوتی ہے ایسے وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس تحمید بیان کریں گے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن وکما قال تعالی وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اور تحیہ ان کا کیا ہوگا؟ تحیتہم سلام. تو الحمدللہ سورۃ الانشقاق کی تفسیر بھی اللہ کی رحمت سے پوری ہوئی. اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں گے تو پھر اس کے بعد سورۃ البروج کی تلاوت ہوگی. ہمارے ملک میں میت کو دفنانے کے بعد لوگ قبر پہ آذان دیتے ہیں. بھئی یہ قبر پہ آذان دینا بدعت ہے، کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے. قبر پہ صرف اتنی حکم ہے کہ جب دفن کرو تو اس کے بعد دعا مانگو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی کو ثابت قدم رکھے اور اللہ پاک اس کو صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے یہاں لوگوں نے کچھ بدعات ایجاد کر دی ہیں. اصل مشکل یہ ہے کہ پیدا ہونے سے جو بدعات شروع کی ہیں نا، مرنے تک بھی جان نہیں چھوڑی، قبر تک بھی پہنچا دی. آدمی جب پیدا ہوتا ہے نا اس وقت کتنی بدعات ہے، کوئی رنگ ڈالتے ہیں، کوئی بھنگ ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اور جناب کوئی باہر سے وہ آتے ہیں وہ خسرے اور وہ ہیجڑے پتہ نہیں کیا وہ آ کے گانے گاتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا بلائیں اور عذاب نکلتے ہیں. یعنی پیدا ہونے سے جو بدعت شروع کی ہے نا، مولوی نے کہا فکر نہ کرو، تمہیں قبر میں دبا کے بھی آخری اذان بدعت کی دے کے نکلوں گا، وہاں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا. تم نے ہماری صحیح خدمت نہیں کی تو دین پہ میں بھی تمہیں نہیں رہنے دوں گا. اس لیے دعا کرو اللہ ہدایت کی توفیق، اللہ سنت پہ چلنے کی توفیق. ایک آدمی نے حج کیا ہوا ہے، اب وہ اپنی بیوی کو حج کیوں نہیں کرا سکتا؟ بیوی کو حج کوئی مسئلہ ہے؟ حج کیا ہوا ہے تو کیا ہو گیا؟ اس کا نفلی ہو جائے گا، بیوی کا فرض ادا ہو جائے گا. یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے تمہیں سمجھنا ہے. میں جب یہاں آ رہا تھا تو اصلی نام نہیں تھا میرا، کوئی نقلی نام تھا، یعنی کاغذ میں نقلی تھا ویسے اصلی تھا. پھر میرا نکاح ہو گیا تو اب نکاح نقلی کا ہوا کہ اصلی کا ہوا. بندہ تو تھا نا، کہ بندہ جب نکاح ہوا تو اور تھا. ایجاب قبول تیرے ساتھ ہوا یا کسی اور کے ساتھ؟ نام تیرا چاہے بلی رکھ لو چاہے چوہا رکھ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. آدمی اگر وہی ہے تو نکاح اسی کا ہے. اگر جماعت ہمیں نہ ملے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، جماعت ہو گئی، ہم 3-4 آدمی اکٹھے ہو گئے، تو پھر اگر ہم جماعت کریں تو تکبیر کہیں؟ بالکل کہیں، ضرور کہیں تکبیر. کہتے ہیں جی کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث لکھی ہے کہ جب قحط ہوئی تو انہوں نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ واسطہ پکڑا اور کہا کہ اللہم انا کنا نتوسل، سول نہیں ہے، سول مانا مکر ہے. کچھ حدیث صحیح بھی لکھا کرو خدا کے بندے، نتوسلو نتسولو نہیں، نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم وتسکینا وانا نتوسل الیک. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ کہ ہم تیرے نبی کے ساتھ وسیلہ پکڑتے تھے اور آج تیرے چاچے کے ساتھ، نبی کے چاچے کے ساتھ وسیلہ پکڑتے ہیں، تو لہذا وسیلہ ثابت ہو گیا. تو وسیلہ تو ثابت نہ ہوا، ثابت کہاں ہو گیا؟ یعنی جب تک حضور کی زندگی تھی تو وسیلہ ہم کس کے ساتھ پکڑتے تھے؟ حضور کے ساتھ. اب حضور کی وفات ہو گئی تو چاچے کو لے آئے کہ آپ دعا کریں. اگر وسیلہ حضور سے ہوتا تو پھر چاچے کو لے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ اللہ کے بندے، یہ حدیث الٹا تمہارے خلاف ہے. کیا حدیث ڈھونڈ کے لے آئے؟ کچھ پڑھتے تو صحیح نا پہلے. زندگی میں تو وسیلہ منع نہیں.
زندگی میں آپ کہیں جی میرے لیے دعا کرو، آپ کہیں میرے لیے دعا کرو، یہ تو جائز ہے، تو کسی کے نزدیک منع نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعد الوفات ہم وسیلہ پکڑیں یا نہ، تو وہ تو حضرت عمر نے کہہ دیا کہ میرا اللہ جب تک تیرا نبی ہمارے اندر موجود تھے ہم ان کو کہتے تھے، دعا فرماتے تھے، بارش آ جاتی۔ اب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تو ہم ان کے چاچے کو لائے ہیں دعا کے لیے، مہربانی فرمائیں۔ تو یہ تو الٹا وسیلے کے خلاف ہے، تم اپنی حجت سمجھ کے آ گئے ہو، لفظ وسیلہ کہیں نظر آ گیا تو بس تم نے وسیلہ بنا لیا۔ بنگلہ دیش کے سفر کا ارادہ تھا، بھی سفر کا ارادہ کرنا اپنے بس میں ہے اور جانا اللہ کے ہاتھ میں، اسی لیے تو حضرت علی نے سے پوچھا گیا نا کہ آپ نے اپنے اللہ کو کیسے پہچانا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس طرح پہچانا کہ جو ارادے باندھتا ہوں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ ارادے ہمارے کسی اور کے تابع ہیں، ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ تو میرا ارادہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں عند اللہ میرا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ میرے ساتھ حج میں بعض علماء تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا جی وہاں توحید کے لیے خدمات کی ضرورت ہے، تو میں نے کہا حاضر ہوں، تو میں نے کہا کہ آپ وہاں جا کر پروگرام بنا کے مجھے بھیجیں۔ پھر انہوں نے 4 مہینے تک کوئی خط نہیں بھیجا، 4 مہینے کے بعد یہاں میرے شاگردوں نے ان کو لکھا تو پھر انہوں نے خط بھیجا۔ ایسے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی زیادہ شوق ہے ہمیں ٹکر مارنے کا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کیوں نہ دین کی خدمت کروں؟ اس وجہ سے وہ پروگرام نہیں بنا۔ پھر اب ارادہ ہے، اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی، پہلے آپ دعا کریں، مجھے ذرا تکلیف بھی ہے، اللہ شفا عطا فرما دے، تو اس لیے ابھی کچھ دوست کہتے ہیں آپ باہر چلیں علاج کے لیے، یہ کریں، یار اب کون حرم شریف چھوڑے، خدا حرم سے محروم نہ کرے، تو اس لیے آپ دعا کریں۔ ویسے ارادہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ پاک ہر ملک میں توحید پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان بابری مسجد کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دل سے دعائیں مانگیں۔ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی عظمت کا مسئلہ ہے، سارے مسلمان کچھ نہیں کر سکتے ہو تو اللہ کے کعبے کو پکڑ کے طواف کر کے منتظم پہ دعائیں تو مانگو۔ سجدے کے درمیان جب بیٹھتا ہے تو اللہ دعا مانگنا جو ہے وہ ثابت ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی واہدنی واعف عنی۔ دعا قنوت آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ صحیح کریں، لہذا آپ ہمیں پڑھ کے سنیں۔ میں کون سا کام کروں؟ ابن کثیر پڑھا ہوں، دعائے قنوت پڑھا ہوں، آخر میں بھی بندہ ہوں، تمہارا بھائی ہوں، ایک انسان ہوں۔ الحمدللہ صبح بھی میرا سبق ہے، شام کو سبق ہے، پھر مطالعہ ہے، اس کے علاوہ پھر گھر کے کام کاج ہوتے ہیں۔ میں تو ڈرائیور بھی خود ہوں، چپراسی بھی خود ہوں، سودے لے آنے والا بھی خود ہوں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ مکے کے آدھے مکان مکی صاحب کے، یہ پتہ نہیں کہ میں گاڑی بھی خود چلاتا ہوں، ڈرائیور نہیں رکھ سکتا۔ یہ نہیں کوئی عقل کی بات کہ ابھی دعائے قنوت نماز کی چھوٹی سی کتاب لے لو، پڑھ لو، سارے ذمے میرے ذمے تو نہ ڈالو۔ ایک آدمی نے نفلی روزہ رکھا، پھر بیوی سے مل گیا، اچھا تو بھول گیا تھا، کچھ نہیں ہوتا، خیر مہر ہے، پھر روزہ قضا کر لے بس۔